الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین اسلام اور دینی و ایمانی ماں اور بہنوں، یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجری اور اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ اللہ میاں نے خصوصیت رکھی ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی عبادتیں رکھی ہیں۔ ایک عبادت ہے حج کی اور ایک عبادت ہے قربانی کی۔ حج کی جو عبادت ہے وہ ادا کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان لاکھوں میں دنیا کے مختلف علاقوں سے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، اور ایک 7-8 دن میں انشاءاللہ وہ حج شروع کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے قربانی کی عبادت ہے، وہ بھی ایک 9-10 دنوں میں ہوں گی۔ حج کی جو عبادت ہے وہ صرف 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11، 12، صرف انہی 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اور قربانی کی جو عبادت ہے وہ صرف 3 دن ہے، 10، 11، 12، یہی 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ حج میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے سب کو اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ مکرمہ میں جانا ضروری ہے۔ کوئی کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو مگر اس کو حج کرنے کے لیے تو جانا وہیں ہے۔ ہر جگہ حج نہیں کر سکتے، لیکن قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت رکھی ہے کہ قربانی ہم کہیں بھی دے سکتے۔ دنیا کے اندر جو بندہ جس علاقے میں ہے، جس جگہ ہے، وہ اپنی جگہ رہ کر قربانی دے گا۔ اور یہ جو حج ہے اور قربانی ہے، یہ دونوں کے دونوں جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر کے لوگوں کی یاد ہے۔ یہ حج کے جتنے کام ہیں وہ سب اور قربانی، یہ دونوں جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر کے لوگوں کے شروع کیے ہوئے کام ہیں۔ ایک تو خود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسرے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے جو ان کے بیٹے ہیں، اور تیسرے حضرت ہاجرہ ہیں رضی اللہ عنہا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام پیغمبروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک تقریباً کتنے 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا کے اندر آئے، اور جو ہے ان کے حالات اور ان کے واقعات اتنی تفصیل سے قرآن میں حدیث میں محفوظ نہیں ہے جتنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہیں،
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور کی دین و شریعت کے کام جتنے باقی رکھے گئے ہیں اتنے پچھلے پیغمبروں کے کام باقی نہیں رکھے گئے۔ جو بھی اللہ میاں دین اور شریعت دیے تھے ان کے زمانے کے حساب سے تھے، وہ ختم ہو گئے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دین اور شریعت کی جو باتیں تھیں وہ تقریباً باقی رکھی گئی۔ البتہ دین اور علم نہیں رہنے کی وجہ سے، جہالت، بے دینی اور گمراہی کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دین و شریعت کے کاموں میں لوگ اپنی طرف سے جو غلط چیزیں شامل کر دیے تھے اللہ میاں ان کو ہٹا دیے، ہٹا کے اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر کے اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ اللہ میاں اس کو بنا دیے۔ ان کاموں میں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں اور جن کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنایا ہے اور وہ اس امت میں بھی رکھے گئے ہیں، ان کاموں میں ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے۔ اب حج کو تو اپنا گئے نہیں، اسی لیے اس وقت ہم حج کے اوپر تو نہیں بولیں گے، البتہ قربانی کے اوپر ہم بولیں گے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ ہم کہیں بھی دے سکتے ہیں اور قربانی کے عمل کو ہم کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو حالات ہیں اور ان کی زندگی کی جو واقعات ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ قربانی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو قربانیاں ہیں اس سب کا خلاصہ اگر دو الفاظ میں بولے تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چیز راستے میں آئے، رکاوٹ بنے، چاہے وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اور چاہے وہ چیز ہماری اپنی کتنی بھی چاہت کی ہو، اس کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور اللہ کا منشا اس کو پورا کر دینا۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے قربانیوں کا خلاصہ ہے یہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ قربانی بولے تو کیا، اور میں کہ قربانی یہ قرب سے ہے بنا ہوا، قرب عربی کا لفظ ہے، قرب کے معنی نزدیکی۔ میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں جیسے مسلمان ہے، لفظ مسلمان کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، مگر پھر ہم مسلمان بولتے اپنے آپ کو، اور ہم ہے بھی مسلمان۔ اصل لفظ ہے وہ مسلم۔ کیا لفظ ہے؟ مسلم کا لفظ ہے، تو مسلم کا لفظ ہے اور عربی کا لفظ ہے، اسی لیے وہ لفظ کو ہم لوگ اپنے اردو میں کیا بنا لیا، اس کو مسلمان۔ ایسی اصل لفظ ہے قرب۔ قرب عربی زبان کا لفظ ہے، اسی لیے عربی زبان کے اس لفظ کو ہم لوگ اپنے زبان میں کیا کر لیے، قربانی بنا لیے۔ اور قرب کے معنی نزدیکی کے آتے ہیں۔ اب قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ میاں بندہ اللہ میاں کے قریب ہوتا ہے، اللہ میاں کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ میاں اس کو اپنے قریب بنا لیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، ایسے کام کو بولتے ہیں قربانی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر کچھ حالات سناؤں گا میں آپ کو، مرد حضرات کے لیے بھی کام کی چیزیں اس میں اور عورتوں کے لیے بھی۔
دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ میاں سب سے پہلے پیغمبر بنائے تو ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ سب سے پہلے ان کے والد تھے۔ اللہ میاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بولے کہ دیکھو اللہ میاں کو ایک مانو، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور دوسروں کی عبادت، پوجا پاٹ، شرک وغیرہ نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کریں۔ لیکن آپ کے والد ان بتوں کو بناتے بھی تھے اور مورتیوں کو بیچتے بھی تھے، مورتیوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی پوجا کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کا تھا، انہوں کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو اس قرآن مجید میں اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد نے کہا کہ اگر تو ہمارے بتوں اور مورتیوں کے خلاف بولنا نہیں چھوڑا تو میں تم کو گھر سے مار کے نکال دوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب سے پہلی قربانی ہے۔ بابا جان کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور بابا جان بولے میں تم کو ماروں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا کے مارا کھائے، گھر سے نکل گئے، مگر بابا کے شان میں ذرے برابر بھی بدتمیزی نہیں کرے، بلکہ بابا کا ادب کرے، احترام کرے، ادب و احترام کرتے ہوئے والد صاحب کے حق میں دعا کرے۔ ابھی یہ کمال تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ پہلی قربانی ہے، گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب توحید، ایمان اور اللہ کی بات پھیلاتے رہے تو ان کے گھر سے باہر خاندان میں نکلی، خاندان سے باہر بستی محلے میں نکلی، اور بستی محلے سے باہر جو ہے شہر میں، پورے ملک میں نکلی بات، جبکہ سب لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، سب مخالف ہو گئے اور سب جو ہے خلاف ہو کے اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ نمرود کو جا کے بولے، انہیں بھی بہت بڑا مشرک تھا، تو اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے بہت بڑی آگ لگائی، بہت بڑی آگ جلایا، اتنی بڑی آگ کہ علماء لکھے کتابوں میں کہ اس کے قریب سے بھی کوئی گزرا تو خالی بھاپ سے جل جانا، اتنی زبردست آگ تھی۔ کون ڈالنا اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی ڈالیں گا ان کے ساتھ انہیں بھی جل دیں گا، اسی لیے انہیں بڑا غلیل بنایا۔ پہلے زمانے میں بچے ابھی بھی گاؤں میں کھیلتے ہوں گے، وہ لکڑی کو جو ہے وہ لبر لگا کے اس میں کنکر لگا کے چڑیوں کا شکار کرتے تھے پہلے، اب کے بچے کرنے کی نہیں کی، تو ویسا غلیل کے ٹائپ میں ایک جھولا بنایا ہوں، اس میں سے پھرا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی وہ آگ میں گرے تو اللہ میاں کا حکم آیا آگ کو، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں بلکہ ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا ٹھنڈی بھی اتنی ٹھنڈی نہیں کہ اس کی ٹھنڈک میں ٹھٹر کر مر جانا ابراہیم علیہ السلام، زیادہ ٹھنڈی بھی ہو گئے تو خالی برف کا لنڈا ہاتھ میں تھوڑی دیر پکڑ نہیں سکتے ہم، اسی لیے فرمایا کہ ٹھنڈی ہونا، مگر ایسی ٹھنڈی ہونا کہ جس کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، آگ میں آرام سے نکل گئے انہوں۔ تب بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مارنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کو مارنے کے لیے ہم جو چیز بھی لے رہے وہ چیز بے اثر ہو جا رہی، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہو رہا ہی نہیں۔ یہ دوسری قربانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی خاطر آگ میں چلے گئے، یہ دوسری قربانی ہے۔
اس کے بعد بادشاہ بولا بھائی انہوں یہاں رہے تو مشکل ہے، ان کو مار بھی نہیں سک رہے، اس لیے انہیں بولا بھائی کہ آپ ہمارے ملک میں رہنا نہ، نکل جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم بھی یہی ہوا۔ پھر وہ کیا کرے، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے عراق میں، عراق کا اس وقت کیپٹل سٹی تھا بابل، قرآن میں بھی اس شہر کا نام ہے، بابل میں رہتے تھے۔ تو بابل شہر سے نکل کے فلسطین اور جارڈن وغیرہ سے ہوتے ہوئے سیریا ملک شام چلے گئے، اور ملک شام سے فلسطین وہاں رہنے لگے۔ یہ تیسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے کہ گھر بار چھوڑ دینا یہ بھی مشکل ہے، مگر چھوٹی مشکل ہے، مگر پورا ملک چھوڑ کے چلے جانا بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ اس لیے کہ آدمی جس جگہ رہتا ہے وہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے اپنے کاروبار رہتے ہیں، اس کے اپنی پراپرٹی رہتی ہے، دوستاں رہتے ہیں، رشتہ داراں رہتے ہیں، ان سب سے آدمی کا دل لگ جاتا، لیکن دین کی خاطر ان سب کو چھوڑ دینا، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، کون سی قربانی؟ تیسری قربانی۔ یاد رکھنا ذرا اچھا نمبر وار۔ پہلی قربانی کیا بولا ہمیں، بابا گھر سے نکال دیے۔ دوسری قربانی کیا بولا ہمیں، آگ میں چلے گئے۔ تیسری قربانی کیا ہے، گھر بار بھی بچے سب چھوڑ دیے، وطن علاقے بھی بچے نے گھر بار یہ پورا ملک چھوڑ دیے۔ ملک اور وطن سے بھی محبت ہوتی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مکے کے لوگوں نے ہمارے پیغمبر کو نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو پہلے تو بیت اللہ شریف کے پاس آئے، طواف کرے، طواف وداع بولتے اس کو، اس کے بعد جب جانے لگے تو دور دور تک جہاں جہاں تک خانہ کعبہ نظر آتا بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے اس کو، اور پھر جب بیت اللہ شریف نظر آنا بند ہو گیا، مکہ شہر نظر آنے لگا، تو مکہ شہر جہاں جہاں تک نظر آتا تھا دور دور سے بار بار پلٹتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، روتے چلے جاتے، اور یہ فرماتے کہ اے مکہ تیرے لوگوں نے مجھے نکالا ہے، اگر مجھ کو نہیں نکالتے تو میں کبھی مکہ چھوڑتا ہی نہیں۔ اتنی محبت ہوتی آدمی کو اپنے وطن سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی محبت والا وطن بھی چھوڑ کے کہاں چلے گئے، فلسطین چلے گئے، نئی جگہ چلے گئے۔ اچھا، پھر وہاں جاتے ہی جو ہے آپ کی چھوٹی بیوی صاحبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی انہوں چھوٹے بچے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو دونوں کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دے کے آ جاؤ۔ کہاں جنگل میں؟ اتنا بڑا جنگل جو آج مکہ جو ہے نا وہ جنگل تھا پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 4000 سال پہلے۔ کب کی بات ہے یہ؟ 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آج سے 4000 سال پہلے کا مکہ اتنا خوفناک وہ جنگل تھا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہاں انسان تو انسان، جانور کے لیے بھی کوئی زندگی کا سامان نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، کھانے کا ایک دانہ نہیں، ایسی چھٹیل جگہ چھوڑ دے کے آنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ چوتھی قربانی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں لکھ جا کے چھوڑ تو دیے، مگر جاتے آتے رہتے تھے، بیوی بچوں کی خبر لیتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام پلتے گئے، بڑے ہوتے گئے۔ کتنے سال کے ہوئے؟ 13 سے 15 سال۔ کتنے سال کے؟ تمہاری کیا عمر ہوں گی میاں؟ 13، قریب کی عمر کے ہوتے، اس سے تھوڑے بڑے تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام 13 سے 15 سال کی عمر کے ہوئے تو اللہ میاں کا حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ 5ویں قربانی تھی۔ اس لیے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں تک تو بات مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے
کہ ہماری اپنی زندگی میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو یاد کر کے قربانی کا جذبہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو بھائیو، جب تک ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ نہیں پیدا کریں گے ہم صحیح طریقے سے مسلمان نہیں بن سکتے، اس لیے کہ دین اور شریعت کی جتنی باتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، ان سب کے اندر قربانی ضروری ہے۔ یاد رکھیے اچھی طرح، جس مسلمان بھائی کے اندر اور جس مسلمان بہن کے اندر جتنا قربانی کا جذبہ رہیں گا اتنا ہی دین میں آگے بڑھیں گے، اتنا ہی دین میں ترقی کرتے رہیں گے۔ جتنا ترقی کرتے رہیں گے اتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے چہیتے بن جائیں گے۔ اور جس مسلمان بھائی اور بہن کی زندگی میں جتنا زیادہ قربانیوں کا جذبہ کم رہیں گا تو وہ دین کے اندر اتنا ہی زیادہ کمزور ہوتا جائیں گے، اتنا ہی زیادہ نیچے اترتا چلا جائیں گا۔ اتنی نوبت آئیں گی نیچے اترتے اترتے کہ انہیں مسلمان ہے نہیں ہے پہچاننا مشکل ہو جائیں گا، انہیں مسلمان ہے نہیں ہے پہچاننا مشکل ہو جائیں گا۔ جیسے آج کل بہت سارے مسلمان ہیں، راستے سے گزرے تو دیکھ کے سلام کرنے کو دل بولتا، مگر اب مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے کہ کیا بولنا کیا سمجھنا۔ میں روزانہ فجر کی نماز کو گھر سے مسجد کو پیدل جاتا ہوں نماز پڑھانے، تب اکثر بیچ میں جو ہے نوجوان رات بھر جاگ کے آورہ گردی کرتے ہوں گے، میرے کو دیکھ کے گھروں کو بھاگتے سونے کے واسطے۔ شہر میں ہے غلیظ ماحول، یہاں یہاں گاؤں میں نہیں ہے غنیمت، یہاں مغرب کے بعد ہی پورا سنسان ہو جاتا، عشاء پڑھتے سو جاتے ہوں گے نہیں وہ سب۔ گاؤں میں ایسے نہیں ہے، رات بھر آورہ گردی کرتے رہتے پٹے فونوں پہ، یا پھر پٹیوں سے کس سے کیا کیا باتیں فون کرتے رہتے نہیں معلوم۔ تو میں جو ہے اب نوجوانوں کو دیکھ کے بولتا میں چلو بھائی نماز رات بھر جاگے آوارہ گردی تھے، میں نماز تو پڑھ کے سو جاؤ، نماز کو چلو بلکہ بولتے رہتا ہوں۔ تو ایک جگہ کچھ نوجوان ٹھہرے ہوئے تھے، میں مسلمان سمجھ کے بولا چلو بابا نماز کا ٹائم ہونا، ارے ہمارے کیا بولے تمہارے مسلمان بچوں کو بولو میں صاحب بلاؤں، ارے نہیں معلوم رہے بھائی میرے کو تم ہندو ایسے پہچاننا مشکل ہوگا، انہیں مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ کیوں یہ نوبت آئی؟ زندگی میں دین کی عمل کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے، اتنی کمزوری کہ بھئی ہم گاؤں کو آ رہے ہیں حیدرآباد سے تپلا پڑھ کے، حیدرآباد سے تپلا پڑھ کے، ہم بھی اپنے کاروبار جو ہے نوکریاں چھوڑ کے ایک دن کی چھٹی لے کے آ رہے ہیں، ایک دن کی تنخواہ مدرسے کو دے کے آ رہے ہیں ہم لوگ، الٹا آپ سے لے رہے ہیں الٹا دے کے آ رہے ہیں ہم ابھی۔ ارے دور سے آنے والے اتنی مصیبتوں سے آ رہے ہیں، بیچارے مل صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے، تب یہ ہم اپنے گھر پہ رہ کے تھوڑی دیر کے بعد سے کاروبار بند کر کے آئیں گے، اتنی تھوڑی قربانی جو وہ تبھی ساتھیاں تیار نہیں ہیں، کیسا ہوں گا بھائی؟ کتنے ہیں گاؤں میں ابھی ہوں گے نا مسلمان بھائیاں، تب کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں آتے؟ تھوڑی سی قربانی دین کے کرنے کا سے تیار نہیں ہے تو پھر دین پہ کیسا عمل کریں گے بھائی؟ ہاں مرد ہے باپ، ٹھیک ہے تو مردوں کو بھی جمع کرنا چاہیے۔ عورتیں کتنے ہوں گے؟ پورے ہیں عورتیں جیتے آئے تھے گاؤں کے پورے عورتیں ہیں یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو بھائی اپنی زندگی کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے اس لیے چہرے پہ اسلام نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے اس لیے بدن پہ اسلام کا لباس نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے اس لیے زندگی میں اسلام کے اخلاق نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں ہے اس لیے کاروبار میں اسلام کے آداب اور اسلام کے احکام نہیں ہیں، قربانی کا جذبہ نہیں ہے اس لیے عورتوں میں دین نہیں ہے، گوشہ پردہ حیا نہیں ہے۔ جہاں دیکھو آپ دین کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی کمزوری ہے وہاں بنیادی طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گا جہاں قربانی کی کمی ہے۔
اس لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا. قربانی کا جذبہ بولے تو دین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو چھوڑ دینا. میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، مثال کے طور پر شادی ہے. شادی کے موقع پر ایک نوجوان یہ چاہ رہا کہ میں سنت اور شریعت کے مطابق شادی کرتا ہوں. ادھر سے ہلو اماں تو بھی، باوا تو بھی، نانی تو بھی، کون تو بھی بول رہے ہیں جوڑے کی رقم لے رہے ہلو. ادھر سے پھر کوئی دوسرا رشتہ دار بول رہا نہیں جوڑے کی رقم بھی لینا اور جو ہے جہیز بھی لینا، لے رہے ہیں. اور اس کے بعد اب شادی یا ولیمے کے دن ایک دوست بول رہا ویڈیو ہونا شادی میں ضروری ہے، اور ایک دوست بول رہا نہیں باجے کے ساتھ ہم پودینے کا ہار لے کے آتے. نہیں بول کے نہیں بول رہا. کیوں؟ اس لیے کہ کہاں نہیں بولو تو یہ دوستاں ٹوٹ جاتے کہ دوستوں کی قربانی دینے تیار نہیں ہے. دوست بڑا ہے، اللہ بڑے ہے. بولو بھائیو، اللہ بڑے ہے. دوست بڑے ہیں، اللہ کے نبی بڑے ہیں. نبی بڑے ہیں تو اب کس کو پکڑنا کس کو چھوڑنا؟ اللہ کو نبی کو پکڑنا. اللہ کو نبی کو پکڑنے کے لیے اللہ اور نبی کے حکم کو پکڑنا. اللہ و نبی کے حکم کو پکڑنے کے لیے کسی کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا. یہ ہے قربانی. سمجھ آ رہی بات بھائی؟ اچھا، دوسری بات جو 2-4 منٹ میں انشاءاللہ عورتوں کے لیے ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. ابھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 قربانیوں کے واقعات سنایا، اس میں 2 چیزیں اور باقی ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نمرود بادشاہ عراق کا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، تو عراق سے نکل کر جو سیریا اور فلسطین گئے ہیں تو مصر کے راستے سے ہو کر گئے. مصر میں اس وقت بھی جو بادشاہ تھا اس کا بھی نام فرعونش تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا نام فرعون میں کیا ہوتا، مصر میں کیا ہوتا تھا؟ فرعون. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر کے بادشاہ کا نام فرعون ہوا کرتا تھا. اس کی ایک بہت بری عادت تھی غلیظ. وہ عادت یہ کہ اس کے اپنے علاقے میں کوئی اچھی خوبصورت عورت آتی تو اس کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، اس سے مکالمہ کرنے کے لیے، گندی حرکت کرنے کے لیے. اب چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی تھیں، چھوٹی تو حضرت ہاجرہ تھیں، بڑی بیوی صاحبہ تھیں، ان کو بھی اس نے اپنے پاس بلا لیا. لیکن جاتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا حضرت سارہ کو کہ جہاں تک ہو سکے تم بچنے کی کوشش کرنا، اور اللہ میاں سے دعا بھی کرے. پھر جب وہ فرعون نے، مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس قریب بلا کر ان کی طرف آگے ہاتھ بڑھانا چاہا برا کام کرنے کے لیے، تو جب بھی آگے ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، یعنی ہاتھ کام کرنا بند ہو جاتا. 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار اسی ہوا. انہیں ڈر گیا. انہیں بولا بھائی یہ کوئی بڑے بزرگ نیک عورت معلوم ہوتی، ان کے ساتھ ایسی گندی حرکت نہیں کرنا. پیچھے ہٹ گیا اور متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا. یہ حضرت ہاجرہ کون ہے؟ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، باندھی نہیں، یاد رکھنا اچھی طرح. بہرحال اس میں ہماری بہنوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے. وہ بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت سارہ نے جو کیا ہے آج ہم سب کو وہ کرنا ہے. اب حضرت سارہ نے کیا کیا؟ 3 کام کیے. کتنے کرے؟ 3 کام کرے. نمبر 1، سب سے پہلا کام اللہ میاں پہ بھروسہ کرے. حضرت ہاجرہ بھی، حضرت سارہ بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرے؟ اللہ پہ بھروسہ کرے.
دوسرا کام کیا کرے؟ تدبیر اختیار کرے، کوشش کرے۔ تدبیر کیا اختیار کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو سمجھائے، پھر حضرت سارہ جو ہے وہ بادشاہ کو سمجھائے کہ میاں یہ اچھی حرکت نہیں ہے، گندی حرکت ہے، مت کرو، جتنا بھی سمجھا سکتے وہ بےخود سمجھانے الگ بات ہے، مگر سمجھائے۔ یہ سمجھانا کیا ہے؟ یہ تدبیر اختیار کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہاتھا پیرا مارنا ہے۔ تیسری چیز کیا کریں حضرت حاجرہ؟ دعا کرے اللہ میاں سے۔ حضرت سارہ کیا کریں؟ ادھر حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دونوں بھی اللہ میں سے دعا کریں۔ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ایک تو بادشاہ کے دل میں عزت بیٹھ گئی، اور دوسرے حضرت سارہ کی عزت بچ گئی، اور تیسرا انعام کیا ملا؟ خدمت کے واسطے بیٹی مل گئی باندھی کے طور پر۔ اس لیے یاد رکھو عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، اگر بچیاں بھی ہیں یہاں تک، ہم اپنی عزت کو بچائیں گے اور بچا کے رکھنے کی کوشش کریں گے، ہماری عزت بھی بچیں گی، اور اللہ میاں جو ہے لوگوں کی نظروں میں ہمارے کو جو ہے قدر کی نگاہ بھی ڈال دیں گے، دنیا اور آخرت میں انعام بھی ملے گا۔ اس لیے اپنی عزت کی حفاظت کی کوشش کرو۔ اس وقت جو ہے عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں عورتوں کی عزتوں کو خطرے میں ڈالنے کی چیزیں بڑھ گئے۔ پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں عورتوں کی عزتوں کو خطرے میں ڈالنے کی چیزیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے پہلے زمانے سے زیادہ اس زمانے میں عورتوں کو اپنی عزتوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں بولتا ہوں سب سے پہلی چیز فکر آنا آپ کے اندر۔ فکر آئیں گی تو آپ خود ہی یہ کام کر سکیں گے۔ میری عزت محفوظ رہے، یہ فکر رہنا۔ جس کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کی فکر رہیں گی، انہیں اللہ پہ بھروسہ بھی کریں گی، تدبیر اختیار کریں گی، کوشش بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے۔ اب ہم کو سبب میں کیا کرنا ہے؟ تدبیر کے طور پر دیکھیے، عورتوں کے لیے عزت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز گوشہ پردہ ہے۔ شریعت جن لوگوں کے سامنے نکلنے سے روک رہی ہے ان کے سامنے نہیں نکلنا، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، شریعت کا حکم ہے یہ۔ تیسری بات کیا ہے؟ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو برقع اور رقع پہن کے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح ڈھانک کے نکلنا گھر کے باہر۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو ایسا کپڑا پہننا کہ جس کے اندر پورا جسم ڈھکا ہوا رہنا، ورنہ ہماری بہت ساری بہنیں جو ہیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں کہ جس میں ان کے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، حرام ہے یہ۔ مثلا ایسا کپڑا نہیں پہننا جس کپڑے کے پہننے سے ان کی پیٹھ نظر آئے یا پیٹ نظر آئے، یا اسی طریقے سے جو ہے ہاف آستین پہن لے رہے ہیں، ہاتھا نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب عزتوں کو خطرے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ اور آخری بات یاد رکھیے اس میں کہ ایک بہن ہے تو اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے بہن کی حفاظت کی فکر کرنا، اور بیوی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی عزت کی فکر کرنا۔ اسی لیے ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی لباس اپنا ایسا رہنا، گوشہ پردے کا اہتمام۔ دوسری چیز یاد رکھیے کہ موجودہ زمانے میں فون بہت غلیظ چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ بلا ضرورت فون کا استعمال نہیں کرنا، انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرنا، انٹرنیٹ میں غلیظ گندے چیزیں نہیں دیکھنا،
کسی سے بلا ضرورت تعلقات نہیں قائم کرنا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، فلاں فلاں ہم کا ڈھمکا، ان چیزوں کے ذریعے سے آئیے بیٹھیے، ان چیزوں کی وجہ سے غیر مرد سے آدمی کے غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو دودھ پیتے بچے تھے چھوڑ کے کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ مکے میں جو چٹیل گھنا جنگل میدان تھا وہاں چھوڑ کے آ گئے، لیکن بیوی صاحبہ کچھ نہیں بول رہے، خاموش۔ جب چھوڑ کے جانے لگے تو بیوی صاحبہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ بھئی اتنے چٹیل میدان میں آپ ہم کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا بولے؟ اللہ کا حکم۔ کیسا ایمان تھا اللہ کی بندی کا، کہا کہ تب تو آپ آرام اور بے فکری سے رہیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں دو سبق لینا ہے عورتوں کو۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ میاں پہ بھروسہ رکھنا، اللہ میاں پہ بھروسہ رکھنا، اور اللہ میاں پہ اپنا یقین مضبوط رکھنا، پھس پھسا نہیں رہنا، ڈلمل نہیں رہنا، ڈگمگ نہیں رہنا، ہو کی نہیں کی نہیں رہنا، کسی قسم کے وساوس نہیں آنے دینا اس کے اندر، مضبوط رہنا یقین۔ جو کہ ہوتا صرف اللہ میاں کے کرنے سے ہوتا، جو ملتا انہی کے دینے سے ملتا ہے، شادیاں ان کے کرنے سے ہوتی ہیں، اچھا شوہر ان کے دینے سے ملتا ہے، اولاد ان کے دینے سے ملتی ہے۔ مگر ہماری عورتوں کا یقین جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں ذرا کمزور رہتا، مگر عورت کے اندر چونکہ دوسروں پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے، اس لیے انہیں یقین کی کمزوری میں خود مبتلا ہوتے ہوتے شوہروں کو بھی اپنے جھاپ میں لے لیتی ہوا۔ اتنے عاملہ یہاں نہیں ہوں گا، حیدرآباد میں عاملوں کے پاس لین ہے عورتوں کی، پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، ٹائم بھی خراب کر دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو عامل نہیں ہیں، جاہل ہیں، مگر ہماری نادانی کے وجہ سے وہ جاہلہ مالدار ہو گئے، یقین کمزور ہے۔ اچھا مسلمان کے بول کے نہیں، ہندوؤں کا نہیں بھی چلے جا رہے ہیں، پجاریوں کا نہیں چلے جا رہے ہیں، خالی درگاہوں بھی بول کے نہیں، مندروں کو بھی چلے جا رہے ہیں۔ یقین کی کمزوری، اللہ پہ مضبوط یقین رکھنا۔ اور تیسری بات عورتوں کے لیے کہ بھئی اپنے مردوں کا ساتھ دینا، دینداری میں اپنے مردوں کا ساتھ دینا، خود بھی نماز پڑھو گھروں میں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی نماز کے واسطے بھیجو، خود بھی گوشے پردے کا اہتمام کرو گھروں میں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی گوشے پردے کی تلقین کرو، بولو عورتوں سے بچوں سے بلا ضرورت بات مت کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خود بھی جو ہے غیبت مت کرو، اپنے گھر کے مردوں کو بھی غیبت سے روکو، خود بھی چغلی مت کرو، اپنے گھر کے مردوں کو بھی چغلی کرنے سے روکو، خود بھی جھوٹ مت بولو، گھر کے مردوں کو بھی جھوٹ بولنے سے روکو، خود بھی دھوکہ مت دو، اپنے گھر کے مردوں کو بھی دھوکہ دینے سے روکو۔ اس لیے کہ مرد جو ہے وہ باہر 100,000 آدمیاں بولے تو نہیں سنتا، تم لوگوں بولے تو سن لیتا ہوں۔ مرد آدمی کی زبردست کنجی عورت کے ہاتھ میں ہے، اس کو کہاں ٹائٹ مارنا کی، کہاں موڑنا کی زبردست ہنر ہے عورتوں کے پاس، اور یہ ہنر عورتیں استعمال کرتے بھی، مگر کہاں استعمال کرتے معلوم؟ ان لوگوں کو کیا تو بھی سونے کی چیز زیور خریدنا ہے تو وہاں استعمال کرتے، کیا تو بھی اچھے کپڑے، اچھی ساڑی، اچھا سوٹ پسند آیا وہاں استعمال کرتے، لیکن اپنے مردوں کو دین پہ لانے کے واسطے اپنی یہ ہوشیاری استعمال نہیں کرتے۔ اب مثلا میں اکثر سناتا ہوں کہ بھئی ایک سونے کی انگوٹھی یا کچھ زیور لینا ہے، دیکھو اب عورت کیسا پٹاتی، مطلب ایک طریقے سے عورت کو مرد آدمی کو جھانپ میں ڈالتی، ان آتے ہی ہنستے مسکراتے ہوئے بات کرتی، فوری ٹفن ہاتھ میں سے لے لیتی، پھر جو ہے ٹھنڈا پانی پیش کرتی،
پھر اس کے بعد جو ہے صابن توال پیش کرتی، اس کے بعد چائے، اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دیکھ کے کھانے کا ٹائم آنے تک زبردست بریانی یا قورمہ میٹھا کیا تو بھی زبردست تیار رہتا۔ انہیں ذرا سوچتا بھی بیٹا کیا بات ہے باپ، اتنا عورت میرے کو وہ کر رہی، کچھ نہ کچھ ہے آج دال میں کالا بول کے سمجھتا، مگر پھر بھی عورت کے باڑوں میں آ جاتا، پورا کھلا کے ہل سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اجی بہت دن ہوا اپن وہ سونے کا زیور نہیں لیے، وہاں فلاں سونے کی دکان بھی دیکھا میں، ذرا اچھی دکھی تھی انگوٹھی، اپن جا کے لے لیں گے نا، ہاں چلو بیگم چلو بول کے ہلو لے کے نکلتا ہوا۔ اس کا مطلب عورتوں کے اندر ہوشیاری ہے، اپنے مرد آدمیوں کو اچھی چیزیں منوا لیتے۔ اجی اماں اللہ نے اتنی صلاحیت دیا تمہارے کو، تو اپنی یہ صلاحیت عورتوں کو نماز پڑھنے کے واسطے گھر میں بھیجنے کے لیے کرو نا، اس کا استعمال۔ اگر تمہارے شوہروں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے تو سنت چہرے پہ سجانے کے لیے اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے عورتوں کو داڑھی رکھنے لگاؤ، نمازی بناؤ اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے۔ بس یہ باتوں کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ ماہانہ ہمارے اجتماعات جو ہیں وہ رمضان کی وجہ سے نہیں ہوئے، اور رمضان کے بعد الیکشن کا پیریڈ تھا بول کے نہیں ہوئے، اب جو ہے پھر ماشاءاللہ یہ اجتماعات شروع ہو چکے ہیں۔ ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو ہمارے سوسائٹی بلال ایجوکیشن کی طرف سے یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بہنوں سے ہماری خواہش ہے کہ پابندی سے آئیے، پوری طلب سے آئیے، پوری فکر سے آئیے، اور یہاں بیٹھ کر غور سے باتوں کو سنیے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ساتھ اپنے اور بھی رشتے تعلق کی لڑکیوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو اور آپ کے مل بیٹھنے کو اپنے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ